بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 10 ہجری کا موقع ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے کے لیے مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ تقریباً تاریخ میں لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ان کے ساتھ ہے اور وہ حج کرنے پہنچتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد جب لوٹ رہے ہیں مدینے کی طرف تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے جحفہ یا غدیر خم۔ وہاں پر جب آپ پہنچتے ہیں تو اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے کہ اے رسول، وہ حکم جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اسے پہنچا دو۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چلچلاتی دھوپ میں غدیر خم نامی جگہ پر سارے مجمع کو اکٹھا کرتے ہیں، آگے چلے جانے والوں کو پیچھے بلاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کو کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کا اعلان اس جملے سے کرتے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ آپ سب کی خدمت میں عید سعید غدیر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم لوگ اسی غدیر کے سلسلے میں، من کنت مولا فہذا علی مولا کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، اور وہ بھی علماء اہل سنت کی نظر سے غدیر کی حیثیت کے عنوان سے۔ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں مولانا سید ساجد رضوی صاحب اور مولانا علی امام صاحب قبلہ۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ قبلہ غدیر کے حوالے سے یہ گفتگو کا آغاز کرنا ہے، اور آج کی گفتگو میں جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ غدیر علماء اہل سنت کی نظر میں یا کتب اہل سنت میں، ظاہر ہے کہ غدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے سلسلے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ غدیر حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی خلافت و ولایت و امامت پر دلیل ہے۔ اب گفتگو یہ کرنی ہے کہ کیا علماء اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں یا ایسا نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ اس سلسلے میں روشنی ڈالیں، اور پھر مرحلہ بہ مرحلہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے کہ اس غدیر میں کیا ہوا تھا، غدیر میں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و وصایت کا اعلان کس طرح ہوا تھا، کیا ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ اہل سنت حضرات کے جو علماء ہیں، اکابر علماء، معتبر کتب احادیث، صحاح ستہ مثلاً، یا ان کی احادیث کی دیگر کتابیں، یا تفاسیر اور تواریخ کی دیگر کتابیں، ان میں کس طرح سے بیان کیا ہے، کیا اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں روشنی ڈالیں گے، ہم لوگ آپس میں گفتگو کریں گے۔ مولانا آپ سے بھی درخواست ہے اور آپ سے بھی کہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور آخر تک کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعاً آج کے دور کی اور ہر زمانے کی ایک انتہائی ضروری گفتگو ہے غدیر شناسی۔ ہم جانیں کہ غدیر کے عالم اسلام میں کیا حیثیت ہے، ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں غدیر کی کیا افادیت ہے، اور یہی غدیر ہے جو ہمارے لیے انشاءاللہ راہ گشا بنے گی کہ ہم ظہور تک متصل ہو سکیں۔ انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات جو خود واقع غدیر کے حوالے سے ذہن میں آتی ہے، اور یہ تحقیق شدہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں بہت کم ایسے واقعات ہیں جنہیں اس انداز پہ اور اس پیمانے پہ بیان کیا گیا ہے جیسے واقع غدیر کو بیان کیا گیا ہے، اور صرف اہل تشیع یا امامیہ کے نزدیک نہیں، اہل سنت کے درمیان بھی جس فراوانی سے اس واقعے کو ان کی کتب میں، چاہے کتب تاریخ ہوں چاہے کتب حدیثی ہوں، جس طرح سے واقع غدیر کو بیان کیا ہے، شاید ہی کوئی اور ایسا واقعہ ہو جس کو اس طریقے سے، اس کنٹینیوٹی کے ساتھ ان کی کتابوں میں اور ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ لیکن یہاں پر ایک افسوس کا مقام ہے کہ بیان واقعے کے مسئلے میں یا اس کو اپنی کتابوں میں جگہ دینے کے حوالے سے تو سب نے بہت فراخ دلی کا اظہار کیا ہے، انہوں نے بھی جگہ دی۔ ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ ہر کتاب میں جو ہے وہ غدیر کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں غدیر کو زندہ رکھنے کی جب بات ہوتی ہے، غدیر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات ہوتی ہے، یا غدیر کے واقعے کے
احیا کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے، اور واقعاً افسوس کی بات ہے کہ اپنی کتابوں میں جگہ دی لیکن اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی۔ بہت اچھی بے بات ہے شک، بہت جی اپنی زندگی میں اور اپنے جوانوں کے درمیان اور اپنی نشستوں میں اور اپنے مختلف پروگرامز میں افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بڑے بھائیوں نے غدیر کو فراموش کر دیا، اور شاید ہمارا یہ پوڈ کاسٹ آج اسی لیے انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ ہم خود انہیں یاد دلائیں کہ آپ اپنی کتابوں کی طرف اور اپنے متون کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں کہ ایک ایسا واقعہ جس کی نظیر نہیں ہے جی خود آپ کی کتابوں میں، بالکل اس کا تذکرہ آج کے دور میں کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ جی اور پھر اس کے بعد ابھی تو ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ کہ کس انداز سے اور کس طرح سے، کس تواتر کے ساتھ یہ روایت، یہ واقعہ ان کی کتابوں میں ملتا ہے، اور خود ابھی قبلہ اس کی طرف اشارہ فرمائیں گے۔ لیکن اس پوائنٹ کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ صرف اپنی کتابوں میں ذکر کر دینا کافی نہیں ہے، اپنی زندگی میں غدیر کو اتارنا انتہائی ضروری ہے۔ بالکل۔ جی بے شک مولانا آپ کوئی ابتدائی کلمات جی ارشاد فرمائیں بالکل۔ تاکہ پھر گفتگو کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی تھی، ہم بس مختصر طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خود یہ واقع غدیر تاریخ اسلام اور اس دین کا وہ خاص اور اہم ترین واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے مذاہب اور ہمارے مذہب کے درمیان ذرا سا جدائی ہوتی ہے۔ ہم اس واقع غدیر کو اسی نوعیت سے قبول کرتے ہیں جس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پیش کیا تھا، اور جو افراد یہاں سے جدا ہوتے ہیں وہ کچھ تعویلات یا توجیحات کی وجہ سے وہ یہاں سے دور ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسی طریقے سے اسے قبول کیا جائے جس طریقے سے نبی کریم نے پیش کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے اس حساب سے بھی منفرد ہے کہ یہ تاریخی اعتبار بھی رکھتا ہے اور حدیث کی حیثیت سے بھی اس کا ایک خاص درجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے، ہمارے برادران اہل سنت کے جو احادیث کی جو کتابیں ہیں اس میں کم سے کم اس کی صحت کا اعتبار کیا گیا، یعنی اس کے صحیح قرار دیا گیا ہے، یا پھر اگر اس سے اوپر ہم جاتے ہیں تو اسے تواتر کی حد تک بھی قبول کیا گیا ہے اسے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مسلسل مختلف کتب میں، ان کی معتبر کتب میں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ یہ حدیث آئی ہے، مثلاً سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، مسند احمد میں، صحیح ابن ابان میں، اور ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ میں، بالکل، اور اس کے علاوہ پھر تو اس کے نیچے تو بہت ساری بہت ساری کتابیں ہیں بالکل بالکل جن میں یہ بات آئی ہے۔ میں نے اہم ترین کتب حدیث کا ان کا نام لیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہو، بالکل بلکہ ان کا خود کا اعتراف ہے کہ مثلا البانی، ناصر الدین البانی بالکل۔ معاصر ہیں اور بڑے ان کے ماننے والے ہیں، ان کو بڑا معتبر مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو خدمت کی ہے اہل سنت کی حدیث کی، وہ شاید ہی کسی نے کی ہو۔ بالکل۔ انہوں نے یہ خدمت کی ہے کہ مثلا انہوں نے آ کے کتب حدیث کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، صحیح اور ضعیف۔ مثلا خاص طور پہ صحیح ستہ کی اگر ہم صحیح بات ستہ کرتے کی، ہیں، جی جی جی، انہوں نے آ کے کہا کہ صحیح ہو سنن ترمذی اور ضعیف ہو سنن ترمذی، یعنی جو صحیح روایت ہیں ان کو الگ جی اور ضعیف روایتیں الگ۔ نسائی کا بھی، صحیح نسائی کو بھی ایسے ہی کیا انہوں نے۔ تو اس میں یہ حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا کو انہوں نے صحیح احادیث میں سے شمار کیا ہے۔ اور مختلف کتابیں، مثال کے طور پر میں اگر صحیح مسلم کی بات کروں تو صحیح مسلم میں بھی غدیر کا تذکرہ ملتا ہے، غدیر کا ذکر ملتا ہے، بالکل، حدیث ثقلین اس میں ذکر ہوتی ہے، خطبہ دیا رسول نے ذکر ہوتا ہے، بالکل۔ لیکن ایک کوتاہی کہیں یا یہ کہ جان بوجھ کے ایسا کیا، وہ ہمارا گلہ ہے ان سے کہ انہوں نے وہ معروف فقرہ جو مولا کی ولایت، امامت، خلافت، حاکمیت، سرپرستی پر دلالت کرتا ہے، وہ نہیں لائے۔ وہی معروف فقرہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ اس فقرے کے بغیر غدیر معنی نہیں دیتی، اور اسی روح خطبہ کو انہوں نے وہاں سے حذف کر دیا تاکہ باقی چیزیں رہیں، چونکہ انکار نہیں کر سکتے تھے اس خطبے کا، لہٰذا لائے ضرور، مگر اس کو ہٹا لیا۔ زید ابن ارقم سے انہوں نے بھی نقل کیا ہے، اور زید بن ارقم سے بھی، زید بن ارقم سے ہی
صحیح نسائی سنن نسائی نے بھی اور صحیح ترمذی نے بھی نقل کیا. بالکل بالکل لیکن وہ لوگ اسی زید ابن ارقم سے کیا نقل کرتے ہیں؟ من کنت مولا کا فقرہ لاتے ہیں، یہ نہیں لاتے. بالکل بالکل صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2408 میں صحیح یہ پورا واقعہ موجود ہے، لیکن من کنت مولاؤں کو انہوں نے حذف کر دیا. صحیح ترمذی میں بہت جلدی سے بیان کرتا ہوں تاکہ آگے کی گفتگو شروع کی جا سکے. صحیح ترمذی میں حدیث نمبر 3713 میں صحیح یہ آئی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور اس سے پہلے رسول کا وہ قول کہ الست اولا بکم من انفسکم، بالکل کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ کنٹرول رکھتا ہوں، اختیار رکھتا ہوں، یعنی میں تمہارا حاکم ہوں، سرپرست ہوں. صحیح اور اسی کو ہم دلیل بناتے ہیں کہ پہلے کہا ہے الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا سرپرست نہیں ہوں، حاکم نہیں ہوں، تم سے زیادہ تمہارے نفسوں پر اختیار نہیں کرتا ہوں. پھر اس کے فوراً بعد کہا کہ فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا. اگر ایسا ہے، اس بات کو مانتے ہو؟ سب نے کہا بلا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بالکل کہا اس بات کو مانتے ہو تو یہ بھی مانو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا. تو یہ اولا کہہ کے مولا کہنا بتا رہا ہے کہ مولا کے معنی یہاں پر سرپرست اور حاکم بتایا جا رہا ہے، جس کی ہم گفتگو آگے کریں گے. صحیح ترمذی میں یہ چیز آئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ہاں ایک اور کتاب ہے صحیح البانی کی، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، ناصر الدین البانی، حدیث صحیح ہے جی، اس میں بھی بالکل اس چیز کو وہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں اور مسلسل یہ تائید کی ہے کہ مختلف طرق سے لانے کے بعد کہ یہ حدیث صحیح ہے اور حسن ہے. اس کا بھی میں حوالہ پیش کرتا ہوں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 330، حدیث نمبر 1750، اور یہ مکتب معارف سے ریاض سے شائع ہوئی ہے. صحیح صحیح ٹھیک ہے، 1420 ہجری میں. خاص طور پہ یہاں پہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ البانی نے جو ہے وہ سلسلۃ الصحیحہ میں یہ بھی لفظ اضافہ کیا ہے کہ صحیح اسناد ہو صحیح علی شرط الشیخین. ہاں، علی شرط الشیخین کا مطلب یہ ہوا کہ ولو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ فقرہ موجود نہیں ہے، صحیح بخاری میں تو بالکل لائے نہیں ہے حدیث کو، وہ لائے نہیں ہے، ان سے بھی گلا ہے جی. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ علی شرط الشیخین، یعنی بخاری اور مسلم کی نظر میں کسی حدیث کے صحیح ہونے کی، اوتھینٹک ہونے کی جو شرائط ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، معیار ہیں، کرائیٹیریاز ہیں، اس کی بنیاد پر بھی یہ حدیث صحیح واقع ہوتی ہے. صحیح ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو سب سے پہلی مستدرک لکھی گئی صحیحین کے اوپر، جی جس میں صحیحین کے تمام تر حاکم نیشاپوری کی جی تمام تر معیارات پہ جو حدیث ان سے مس ہو گئی تھی، کسی بھی وجہ سے مس ہو گئی تھی، ان کے مختلف سفر رہے ہیں، اس میں وہ نہیں حاصل کر پائے اس حدیث کو، یا کسی اور وجہ کی بنا پر وہ اس حدیث کو نہیں شامل کر پائے، حاکم نیشاپوری نے اپنی مستدرک میں حدیث من کنتو کو شامل کیا اور اس بات کی طرف تاکید کی کہ صحیحین کے جو معیارات ہیں، چاہے صحیح بخاری کے ہوں چاہے صحیح مسلم کے، ان تمام تر معیارات پر یہ حدیث پوری اترتی ہے. یعنی حق تو یہ تھا کہ اس حدیث کو ان دونوں کتابوں میں بھی ہونا چاہیے اور نہیں لائے. اچھا، یہاں پر رک کے ایک اور بات میں کہہ دوں کہ اگرچہ یہ لوگ نہیں لائے ہیں، لیکن علامہ امینی اعلی اللہ مقامہ نے شیخین کی، یعنی یہ مسلم اور بخاری کے 28 یا 29 مشائخ سے یہی حدیث نقل کی ہے. کہ یہ نہیں لائے ہیں، ان کے 28-29 مشائخ اساتذ، ان کے اساتذ حدیث، ان سے علامہ امینی نے نقل کر دیا. دوسری بات، جبکہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں تو تقریباً 80 اصحاب سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. جی 110 اصحاب سے، 84 تابعین سے، اور نہ جانے کتنے تبع تابعین سے. بالکل. تو یہ بہت عظیم حدیث ہے اس اعتبار سے کہ آخر پھر سوچنے کی بات. جی ایک اور پوائنٹ یہاں پر ان لوگوں نے نقل نہیں کیا ہے، اس کا مطلب ہمارے برادران اہل سنت، چونکہ بہرحال ان کی نظر میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ایک اعلیٰ مقام ہے. جی بالکل. تو صحیح بخاری نے تو بالکل نقل نہیں کیا حدیث غدیر کو ٹچ ہی نہیں کیا. صحیح مسلم نے تھوڑا سا کم کر کے، جس کو کہتے ہیں ڈنڈی مار کے، اس کو استعمال کیا. ہاں، من کنت مولا فہذا علی مولا، جو روح ہے خطبہ غدیر ہے، اس کو حذف کر کے نقل کیا. تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگرچہ ان دونوں نے اپنی صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں نقل نہیں کیا، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود وہ اس بات کے معترف ہیں، مقدمہ کتاب میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے جو احادیث اس کتاب میں ذکر کی ہیں صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں، وہ صحیح ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جو ہم نقل نہیں کر رہے ہیں
وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، چونکہ ضعیف۔ بہت ساری صحیح حدیث ہیں جو ہم نے نقل بالکل نہیں کی ہیں. جی. تو یہ بات ہو گئی. اچھا، اچھا عام طور سے یہ بھی وہ کیا جاتا، دعویٰ کیا جاتا ہے کہ خود شیخ بخاری نے جو ہے تقریباً 5 لاکھ احادیث کے درمیان جو ہے وہ جی ان کا انتخاب کیا ہے، جو بھی فی الحال جی صحیح بخاری میں موجود ہے. جی. وہ حدیثیں 5 لاکھ تقریباً حدیث سے چنی ہوئی حدیث ہیں. اب چنی ہوئی حدیث میں حدیث غدیر نہ ہو، ہاں جس کی اتنی عظیم جی اہمیت جی ہے، جو انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کیا بالکل، جائے گا. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک کثیر تعداد ہے جی اہل سنت کے جی علماء جی کی جی جی جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو اور اس واقعے کو جگہ واقعی دی. کو. اور کہیں اگر احیاناً یعنی کسی ایک دو فرد نے اگر اس حدیث کی سلسلہ سند یا اس کے خلاف جو ہے اگر کوئی بات اپنی کتاب میں لکھ بھی دی تو خود اہل سنت کے جمہور کے علماء نے جو ہے وہ ان کے اوپر تہاجم کر دیا بالکل کہ بالکل. مثلا اگر آپ کیسے انکار کر ابن سکتے ہیں؟ تیمیہ نے یا ابن حزم اندلسی نے جی اپنی کتاب میں کسی بھی بنا پر کسی بھی یہ بنا لکھ پر، دیا کہ اس بالکل. حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے ہوں، یا ثقات نہیں ہے، یعنی اوتھینٹک افراد جو ریلائبل افراد ہیں صحیح. وہ اس کے سلسلہ سند میں نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء نے خود ان کے اوپر اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کہاں سے لکھ دیا، کہیں اس میں بغض اہل بیت کا عنصر تو شامل نہیں ہے، ورنہ یہ ایک ایسی روایت ہے، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے تمام اکابر اہل سنت نے نقل کیا، تو بالکل. آپ آ کر یہاں پر کیوں اس کے اوپر کوئی خدشہ وارد کر رہے ہیں؟ بالکل. ایسی حدیث اور ایسا واقعہ ہے یہ غدیر ایسی کا. حدیث جو مثلا جی سنن نسائی میں بھی موجود ہے. جی مثلا زید ابن ارقم سے ہی یہ روایت آئی ہے صحیح نسائی میں، سنن نسائی میں، الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، رسول فرما رہے ہیں بالکل. کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن سے افضل ہوں اور اس کا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہوں، اس کا سرپرست ہوں اور حاکم ہوں؟ تو سب نے یہاں پر آ کے کہا بلا، کیوں نہیں، نحن نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہے یا رسول اللہ، آپ ہمارے سرپرست اور حاکم ہیں. سرپرست ہے. لأنت اولا بکل مؤمن من نفسہ، ہوں. کہ آپ ہی جو ہیں بالکل ہر نفس پر، ہر مومن کے نفس پر کنٹرول رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اور آپ ہمارے حاکم و سرپرست ہیں. اس کے بعد فوراً رسول خدا نے فا کا استعمال کیا. عربی میں جو لوگ عربی داں اس کی نزاکت کو جانتے ہیں، فَإِنِّي مَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا مَوْلَاهُ أَخَذَ بِيَدِ عَلِي، مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو تھام کر اٹھایا، دکھایا اور کہا اگر تم مجھے اپنا حاکم و سرپرست مانتے ہو تو یاد رکھو کہ جس کا میں حاکم و سرپرست ہوں اس کے یہ علی حاکم و سرپرست ہیں. یعنی یہاں پر آ کے باقاعدہ رسول نے اعلان کیا. اچھا، اس سے یہ جواب مل جاتا ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی تو غدیر میں تھے ہی نہیں. غدیر کو کوشچن مارک اس پر لگانے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی جاتی ہیں کہ صریح باتوں کا انکار کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ صاف صاف سنن نسائی میں حدیث موجود ہے جس کو البانی آ کے کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، کہ اخذ بید علی، جب علی تھے نہیں تو ہاتھ کس کا پکڑا تھا؟ کوئی اور علی تھا، مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے. اچھا، اس پہ میں قبلہ میں اشارہ یہ کرنا چاہوں گا کہ خود ہمارے یہاں جو ہماری بعض کتابیں ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے دست و بازو کو یوں تھام کے اٹھایا اور اتنا بلند کیا ہے کہ حتی رؤی بیاض ابطیہما، کہ نبی کریم کی سفیدی بغل نمودار ہو گئی تھی. جی. تو اس کا مطلب یہ لگ رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی کو جتنا بلند کرنا چاہ رہے تھے اتنا زیادہ بلند کیا ہے. روئے بیاض ابتہمہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے زیادہ علی کو بلند نہیں کیا جا سکتا تھا. جی بالکل. تو یہ ہمارے یہاں کتابوں میں جو موجود ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی موجود ہیں تو جو ہے ان کو. اچھا، اجازت ہو تو سنن ابن ماجہ سے بھی بتا دوں، صرف حوالہ بتاتا ہوں چونکہ عبارت وہی ہے تقریباً جو میں نے ابھی پڑھی تقریباً، بس اس میں آخر میں ہے کہ اللہم وال من والا ہو وعاد من عادہ ہو. جب اعلان کر دیا کہ یہ مولا ہے، ہاں عبارت میں تھوڑا سا فرق ہے اور یہ بھی اچھا ہے کہ یہ والا لفظ بھی اس میں آ گیا ہے. صحیح. جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں کیوں نہیں آپ حاکم و سرپرست ہیں، جب اعتراف لے لیا رسول نے تو فرمایا فہذا ولیو من انا مولا ہو، تو یہ علی جو ہیں اس کے ولی ہیں جس کا میں مولا ہوں. تو اگر کسی کو مولا پہ کے معنی میں اعتراض ہے تو ولی پہ آ جائے بھی ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ولی کے بارے میں ایک چیز جو ملتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابو بکر جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یا اپنی زندگی میں، وہ کہتے ہیں کہ میں ولی ہوں. دیکھیے فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ، کہا میں رسول اللہ کا ولی ہوں. ولی ہوں. ٹھیک ہے نا. جب رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہو گئے
تو ابو بکر نے کہا کہ اب میں رسول خدا کا ولی ہوں، یعنی کیا؟ حاکم ہوں، سرپرست ہوں، اپنے آپ کو حاکم. یہاں پہ ولی کا معنی تمام اہل سنت کیا یعنی لیتے رسول خدا کی جانب سے میں 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 ولی ولی ہوں، ہوں. صحیح. یعنی رسول کے بعد اب امت لاوارث تو نہیں ہے جی، نا، جی. امت کا حاکم میں ہوں. تمام اہل سنت اس یہاں پر ولی کا معنی کیا لیتے ہیں؟ حاکم اور حاکم، سرپرست. اب بالکل. دیکھتے جائیے. اسی طرح ولی تو علیکم بھی کہا جی ہے جی پہلے جی خطبے میں جو ہے جی وہ جی. جب وہ خطاب کرتے ہیں ہاں، اپنی خلافت کے ابو لیے. بکر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مثلا آ کے ولی کہہ رہے ہیں، ولی و رسول اللہ کہہ رہے جی ہیں. جی. پھر ثم توفی ابو بکر، ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ ابو بکر کا انتقال ہو جاتا ہے. وَأَنَا وَلِيُّ رسول اللہ و ولی ابو بکر. کون کہتے ہیں آ کے؟ دوسرے خلیفہ. حضرت عمر کہتے ہیں آ کے کہ میں رسول اللہ کا ولی ہوں اور ابو بکر کا ولی ہوں، یعنی ولی جانشین ہوں، سرپرست ہوں، حاکم ہوں امت کا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اب یہ کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں. یہ میں نے جو روایت پڑھی کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں. صحیح مسلم میں. بہت خوب. یہ والی لے آئے صحیح مسلم صاحب، صحیح یہ والی روایت لے آئے ہیں لیکن من کن تو مولا کی نہیں لائے. دیکھتے جائیے بس جی. آپ. اب مسلم ابن حجاج نیشاپوری صحیح مسلم میں یہ روایت لاتے ہیں. ٹھیک ہے. تحقیق جو ہے عبد الباقی، فؤاد عبد الباقی کی ہے، حدیث نمبر 1757 صحیح 1757. ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے آپ، اب سوال جو یہاں پہ قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جب ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ولی ہوں رسول خدا کا، جب عمر کہتے ہیں کہ میں ولی ہوں رسول خدا کا، تو وہاں تو آپ مانا کرتے ہیں کہ یعنی ابو بکر اور عمر حاکم امت ہیں، بالکل 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 رسول کے جانشین ہیں، خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. اس ولی کا معنی کرتے ہیں. لیکن جب خود رسول، یہاں پہ رسول نہیں کہہ رہے تھے، یہاں پہ ابو بکر کہہ رہے تھے کہ میں ولی ہوں رسول کا، عمر کہہ رہے تھے میں ولی ہوں رسول کا. لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے کہہ رہے ہیں کہ علی میرے بعد ولی ہیں، فَإِنَّهُ وَلِيُّكُم مِّن بَعْدِي یا فَإِنَّهُ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مِّن بَعْدِي، میرے بعد علی ولی ہیں. تو وہاں پر آپ اس کا معنی دوست کا کرتے ہیں، تعویلات کا کرتے ہیں، حدیث ضعیف ہے، توجیحات کرتے ہیں. کیوں؟ یہ کیوں باقی ہے؟ اس کا جواب ہم تمام اہل سنت بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنے علماء سے پوچھیں کہ کیوں. اور شاید یہی جواب ہمارے جوان بھی ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ابھی اپنے سیشن میں جو ہے ان کے لیے پوری طریقے سے کلیئر کر رہے ہیں کہ شاید ہی ان کی کوئی ایسی مشہور اور ان کی نظر میں صحیح کتاب ہو جس میں یہ واقعہ موجود نہ ہو، اور ان کے تمام اکابر علماء بھی اس واقعے کا یا اس حدیث کا اور اس کی صحت کا، صحیح ہونے کا، حسن ہونے کا اعتراف کریں. تو کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح سے اس واقعے کو انٹرپریٹ نہیں کرتے جس طرح سے اہل تشیع کرتے ہیں؟ تو ہمارے جوانوں کا یہ سوال ہے کہ آپ نے ہر جگہ اپنے من موافق جو معنی لینے چاہیے وہ لے لیے، لیکن یہاں پر جہاں جیسے آپ نے ایک مثال دی، قرینہ ہے وہ ایک مولا کے معنی پہ، اور خود اس واقعے میں کتنے قرائن پائے جاتے ہیں. جس طرح سے پیغمبر اکرم نے تمام افراد کو جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا، جو آگے بڑھ گئے ان کو واپس بلایا، جس طرح سے وہ باقاعدہ کجاووں کا ممبر بنایا، جس طرح سے امیر المومنین جیسے آقا آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اور اتنی شدت، دھوپ کی شدت کہ بعض واقعات میں ملتا ہے کہ اس سے پہلے جب ظہر کی نماز قائم کی ہے پیغمبر اکرم نے، تو اتنی شدت تھی دھوپ کی کہ بعض اصحاب نے اپنی ردا جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے دبائی ہوئی تھی تاکہ ہمیں گرمی، بلکہ میں نے تو ایک سرا جی ہاں اور دوسرا سرا سر کے اوپر تھا. یعنی پتہ نہیں کس طرح سے اس ردا کو ایڈجسٹ اتم ہے، یعنی ان سے بڑا حکیم اس کائنات میں، ان سے بڑا عاقل اس کائنات میں خلق ہی نہیں ہوا. ہمارا جوان اور ہمارے علماء اہل سنت کے علماء سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ ان قرائن کی موجودگی میں بھی پیغمبر اکرم صرف کسی دوست کا تعارف کروانے کے لیے 1.25 لاکھ حاجیوں کو وہاں روک رہے ہیں؟ یعنی واقعی ایک سوچنے کا مقام ہے. مجھے قبلہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم کو زیادہ یہاں سے اب اس کے بعد سے بہت زیادہ نگراں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند محدثین ایسے تھے کہ جنہوں نے اس حدیث کو کیا کہا تھا؟ ضعیف کہا تھا. بہت معمولی سے افراد تھے. لیکن اس وقت جو معاصرین ہیں، جو محقق ہیں دنیا حدیث کے، جو ریسرچر ہے، محقق ہے اور خود محدث ہیں، جیسے شیخ البانی ہو گئے یا شعیب ارناؤوط ہو گئے، انہوں نے تو اس حدیث کو مکمل طریقے سے قبول کیا ہے اور اپنی اپنی تخریج میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بھائی ہم کیا ہیں، یہ تو شرائط شیخین پہ پوری اتر رہی ہیں. تو انہوں نے نقل نہیں کیا یا اسے درج نہیں کیا اپنی کتابوں میں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن معاصرین جو ہے اس حدیث کو مکمل طریقے سے صحیح مان رہے، حدیث من کنت مولا کو.
اچھا دوسرا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ تھا کہ بھئی معنی پہ تھوڑا اختلاف تھا. اب ہم یہ دیکھ رہے کہ نہیں، اب اس معنی پہ بھی آج کے دور میں ہمارے جو غیر جانبدار اہل سنت علماء ہیں ان میں ابھی آپ دیکھیں، میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں، لیکن ایک بہت مشہور جو عالم اسلام میں جو ہے وہ بڑی مشہور شخصیت ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی، انہوں نے اپنی گفتگو میں باقاعدہ مولا علی جو ہے وہ کہنا شروع کیا. جب ان کے کچھ طرفداروں نے ان پہ اعتراض کیا تو انہوں نے باقاعدہ کہ جواب پھر دیا کہ کیوں نہ کہوں، اس لیے کہ مولا کے معنی سید و سردار و آقا کے ہیں. صحیح. تو کیا مولا علی ہمارے آقا نہیں، ہمارے سردار نہیں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت گزرتا جائے گا اور اس طریقے سے اور بھی برادران اہل سنت کے جو غیر جانبدار علماء ہیں وہ انشاءاللہ اس طرف توجہ فرمائیں گے، اور جو اس حدیث کی واقعی مفہوم ہے، اس حدیث کا جو واقعی مفہوم ہے انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے آتا رہے گا. اور خاص طور پہ ہمارے جوانوں کو، یعنی امت اسلامیہ کے جوانوں کو ایک بات تو میں اپنی جانب سے ہمیشہ تاکید کرتا ہوں کہ انکویزیٹو رہنا چاہیے، ہمیشہ جستجو کرنا چاہیے، اور اس بات کو اپنے اندر ایز اے ہیبٹ کریٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی، خاص طور پہ عقائد کے سلسلے میں، عقائد ایک ایسی چیز ہے جسے ہم پوری ریشنالٹی کے ساتھ، تعقل کے ساتھ اپنے لیے اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی عقیدہ ہم اپنا رہے ہیں تو اس میں ہمیں واقعاً جو بھی وہ عقیدہ ہماری جانب منتقل کر رہا ہے اسے سوال کرنا چاہیے. وہاں پر تقلید کی ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ آپ کے ہاں یہ بہت بڑے مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا ہے تو ایسا ہی ہے اور اس کے بعد میں ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا. تو انہیں اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے. خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان جو آج کے دور میں خاص طور پہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے نوجوانوں کا جو ریلیجیس ڈسکورس میں بہت دلچسپی دکھاتے ہیں، اور وہ ان کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، ہماری کتابیں پڑھتے ہیں. انہیں پوچھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ ان باتوں کو اپنی کتاب میں جگہ دے رہے ہیں تو جن باتوں پر یہ دلالت رکھتی ہیں، جن معانی پر، جن مفاہیم پر، اور جس سلسلے کو یہ غدیر کا واقعہ امت اسلامیہ اور پوری دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس سلسلے سے کیوں گریز کرتے ہیں آپ؟ اس سلسلے کے ایکسیپٹنس میں آپ کو کیوں جھجک آتی ہے؟ تو خود بخود ہماری جستجو، ہمارے جوانوں کی جستجو سے علماء، یہ جو علماء ابھی خاموش ہیں یا جو غفلت برت رہے ہیں، وہ مامور ہوں گے اس بات پہ، وہ مجبور ہوں گے اس بات پہ کہ جواب دیں کوئی نہ کوئی انہیں ایسا. اور آج کے دور میں ریشنالٹی اتنی زیادہ خاص طور پہ دنیا میں پھیل گئی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں شاید پہلے ایکسیپٹ کر لیتے بہت سارے ایسے جواب جو بہت سطحی اور بہت یعنی عام فہم ہوتے، لیکن آج ہمارا جوان بہت پختہ جواب حاصل کرنے کا، اسے ماننے کا عادی ہو گیا. تو ہمیں بھی اپنی جانب سے ان مسائل میں جو ہے وہ پختگی کے ساتھ وارد ہونا چاہیے، اور اہل سنت کے علماء کو بھی اگر وہ اپنا کوئی بھی موقف ظاہر کر رہے ہیں تو انہیں یہ بات، مثلاً اگر وہ ثقیفہ کے واقعے کو اپنی کتاب میں مذکور کرتے ہیں تو غدیر کے بعد ثقیفہ کی گنجائش ہی کیوں آئی؟ آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. اور اگر مثلاً غدیر میں اس طرح سے پیغمبر نے ایک امام کو منسوب کر دیا ہے اور ثقیفہ میں ایک خاص طریقہ کار اختیار کیا، تو اس کے بعد شورا کی کیوں ضرورت پڑی؟ اور شورا کے بعد پھر سے جو ہے وہ نصب کا سلسلہ کیوں سامنے آ گیا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے ہمارے جوانوں کو. آپ نے یہاں پہ بہت اچھی بات کی، اور اس سے ایک بات میرے بھی ذہن میں آئی جو نوجوانوں کی آپ نے بات کی کہ جستجو میں رہنا چاہیے دلائل کی، اور دلائل کے ساتھ کسی بات کو تسلیم یا رد کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ آنکھ بند کر کے جو بات ہمیں پسند آئے اس کو ہم نے قبول کر لیا، جو نہیں سمجھ میں اس کو رد کر دیا. دلیل ہونی چاہیے ہمارے پاس، دلیل ہے تو قبول کیا جائے گا، نہیں ہے تو تسلیم نہیں کیا جائے گا، یا کم از کم اس کی تردید نہیں کی جائے گی بھائی دلیل نہیں. تو اس میں جو بات آتی ہے مثلا مخصوصاً بین الادیان، بین المذاہب جو گفتگو ہوتی ہے، سنی شیعہ کے درمیان کی جو گفتگو ہوتی ہے، اس میں ہم یہ کہنا چاہیں گے، کلیئر کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے عقائد کو بعنوان شیعہ، بعنوان اہل تشیع ان کی کتابوں سے نہیں لیتے ہیں. صحیح ہے. ہم جو عقائد لیتے ہیں ہمارے اپنے منابع ہیں، اپنے ریسورسز ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں، ان کتابوں سے اپنے عقائد لیتے ہیں. بالکل. اب رہی بات ہے کہ پھر آپ یہ پوڈ کاسٹ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اہل سنت کی کتابوں سے غدیر کیوں؟ تو یہاں پر ہم عقیدہ نہیں لے رہے ہیں، ہم عقیدہ لے چکے ہیں، ہمارے پاس اپنے دلائل موجود ہیں، ثابت ہیں وہ اپنی جگہ. اور اسی طرح تمام ہمارے اصول و فروع سب ہمارے اپنی کتابوں سے، ریسورسز سے ثابت ہیں، ہم وہیں سے لیتے ہیں. لیکن ہم جو گفتگو کرتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اہل سنت برادران سے جب گفتگو کرنی ہو تو ظاہر ہے کہ ہم ان سے اپنی کتابوں کے معیار پہ گفتگو نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ آپ کی کتاب کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. تو ہم کہیں گے آپ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، سنن ترمذی کو مانتے ہیں، سنن ابن ماجہ کو مانتے ہیں، صحیح مسلم کو مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں،
آپ اپنی کتابوں کو تو مانتے ہیں نا، بالکل آپ کی کتابوں میں یہ موجود ہے. تاریخ طبری کو مانتے ہیں، بالکل کتب تفاسیر کے نام لے لیجیے آپ، ان کتابوں کو آپ مانتے ہیں، آپ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. تو ہم اگر اہل سنت کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں تو وہ اس لیے ہے تاکہ جواب خصم دیا جا بالکل سکے، دیا سامنے والے کو کھانے کیا جا اسی کی سکے. دلیلوں کے ذریعے صحیح سے. اسی اور کی اس بات کو بھی میں خاص طور پہ یہاں مینشن کرنا چاہوں گا اپنے بعض بہت محترم دوستوں اور جوانوں کے لیے بالکل کہ جب ہمارے علماء اس طریقے سے حریف کو مد مقابل کو اسی کی دلیلوں کے ذریعے سے قانع کرنے کے لیے ان کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، صحیح تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں اگر ہمارے کوئی عقیدے مذکور نہیں ہیں، ہماری کچھ باتیں نہیں لکھی ہیں، تو وہ ہمارے لیے بھی مثلاً قابل قبول نہیں. مثلاً ہمارے یہاں شیعوں کے بعض عقائد ایسے ہیں جو شیعوں سے مخصوص ہیں. بالکل مثلاً رجعت کا عقیدہ ممکن ہے کہ آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں نہ ملے اور شاید اس کی تردید ملے. ہمارے تو منابع میں ہے، ہماری کتابوں میں ہے. ہمارے جوان کا یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آ کے اپنے علماء سے پوچھے کہ آگا یہ مثلاً یہ فدق کے واقعے کو اہل سنت کی کتاب سے ثابت کر دیں، اور اگر یہ واقعہ ان کی کتاب چاہے تاریخ کی کتاب ہو چاہے حدیث کی کتاب ہو اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے تو آپ بھی شک میں پڑ جائیں کہ دیکھیں اہل سنت نے تو نہیں لکھا ہے تو یہ شیعہ کہاں سے. نہیں، شیعوں کے اپنے تمام تر سلسلے ہیں، اپنے گویا اسناد ہیں، بالکل اور شیعوں کے اسناد اہل سنت کے اسناد سے یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، دلیل ہے ہمارے پاس، زیادہ قوی اور زیادہ طویل ہیں زمانی اعتبار سے، جی متصل بے پیغمبر ہیں ہمارے تمام تر اسناد. بالکل ہمارے ہاں درمیان میں کوئی فاصلہ کوئی خلا ایجاد نہیں ہوا ہے. جی، ان کے یہاں 100 سال تک حدیث پر پابندی رہی، ہمارے یہاں کبھی پابندی نہیں رہی. بالکل منع حدیث کا سلسلہ وہاں رہا ہے، ہمارے یہاں نہیں رہا ہے. تو ہمارے جوانوں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے تمام عقائد ہماری کتابوں سے ثابت ہیں، اگر ان کی کتاب میں بھی مل جائیں تو ان کے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے نہیں. ابھی جی نوشاد صاحب قبلہ نے بھی تاریخ طبری کا آپ نے جو حوالہ دیا تھا، میں وہی دیکھ رہا تھا. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کا پس منظر تاریخی بھی ہے اور حدیث کے اعتبار سے ہے، لہٰذا دونوں جگہ پہ اس کو نقل ہونا چاہیے تھا. لیکن تاریخ طبری میں اس واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے اتفاق سے. لیکن وہ کیوں نہیں ہے؟ علامہ ذہبی، ابن کثیر، ان دونوں افراد نے کہا کہ طبری نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، طریق و حدیث الغدیر یا طرق حدیث الغدیر. ایک دوسرا نام اس کا کتاب الفضائل بھی ہے، تیسرا نام اس کا کتاب الولایہ بھی ہے. تو 3 نام. ابھی وہ کتاب موجود نہیں ہے لیکن اس کے اقتباسات البدایہ و النہایہ بھی مل سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نقل نہیں کیا ہے منکر نہیں، تو منکر نہیں، اسے مان نہیں رہے ہیں. جب اس کے لیے ایک مستقل کتاب لکھ دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ بھائی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کی اپنی کتاب ہے، وہ ایک تکرار ہے. ذہبی خود اعتراف کرتے ہیں کہ طبری نے جو یہ کتابیں 4 جلدوں پر مشتمل یہ طرق حدیث غدیر پر جو کتاب لکھی، 4 جلد کی بھی میں نے دیکھی ہے، اس میں بہرحال 4 یا 2 جلد، اس میں اس کا نام جو ہے ولایت رکھا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی 1 جلد میں نے دیکھی، جی بالکل. اور 1 جلد جب میں نے دیکھی تو طرق حدیث غدیر دیکھ کر میں مبہوت رہ گیا. بالکل صحیح. یعنی اتنے راستوں سے اور طریقوں سے، اتنے راویوں سے وہ حدیث غدیر کو نقل کیا انہوں نے طبری نے کہ میں اس کی کثرت کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا. اب ذہبی جیسا انسان اگر مبہوت رہ جائے تو آپ سوچیں کہ کتنے طرق سے انہوں نے حدیث غدیر کو ثابت کیا ہوگا. کہ ظاہر ہے کہ وہ کام ہمارے علماء نے کیا ہے. علامہ میر حامد حسین ہندی نے، صاحب ابقات الانوار نے، اور علامہ امینی نے کتاب الغدیر میں، اس سے پہلے شہید قاضی نور اللہ شوستری نے احقاق الحق میں یہ تمام ولایت علی ابن ابی طالب کو ثابت کیا ہے. اور اعلی اللہ مقامہ، بڑی عظیم شخصیتیں. اور شاید بعض افراد کے لیے بھی حیرت کی بات ہو کہ وہ لوگ علماء اہل سنت کے بعض وہ افراد جنہوں نے اہل تشیع کے خلاف کتابیں لکھی، ان کی وہ کتاب جو ہے وہ تھی، یعنی اس کا کتاب کا ٹاپک ہی یہ تھا کہ انہیں اہل تشیع کے خلاف جو ہے وہ دلائل قائم کرنے ہیں کہ ان کا اس طرح سے. بالکل انہوں نے بھی اتنی ہمت یا جسارت نہیں کی کہ واقع غدیر کو رد کر دیا. بالکل جو ہماری اساس ہے، جو ہماری بنیاد ہے، اس کو وہ بھی رد نہیں کر پائے. ہاں اس میں تعویلات کی انہوں نے اپنی طرف سے من چاہے انہوں نے جو ہے اس میں یعنی اپنے دلائل پیش کیے اور دلائل کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ افراد جو ہمارے خلاف بھی قلم فرسائی کر رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ اصل واقعہ گڑھا ہوا ہے یا ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا. اس واقعے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو ہمیں، اور خاص طور پہ یعنی ہمیں اس ڈسکشن میں ابھی اس بات پہ بھی گفتگو کرنا چاہیے میرے خیال سے اپنے جوانوں کے لیے کہ اب اگر علماء اہل سنت
بال اتفاق غدیر کے واقعے کو اور غدیر کی حدیث کو یعنی حدیث من کنت مولاہ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ فریقین میں یہ اتنا بڑا بنیادی اختلاف میرے پایا خیال میں جاتا ہے؟ ایک اس بات کی طرف اس بات جی کو پختہ کرنے کے لیے جی جی کہ اہل سنت اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں. جی جی ہم نے صحت کی تو گفتگو کی جی جی کہ آ کے مختلف علماء اہل سنت آ کر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ حدیث غدیر صحیح حدیث ہے، صحیح حسن ہے، صحیح ہے. بالکل جیسا کہ البانی نے آ کے مختلف صحیح صحیح نسائی اور سنن نسائی اور ترمذی، صحیح ترمذی وغیرہ سے آ کے ثابت کر دیا کہ یہ ساری حدیثیں جو منقول ہوئی ہیں بالکل یہ صحیح ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل اب اگر ہم اس سے بڑھ کے تواتر کی طرف جائیں اور بعض علماء اہل سنت کے اقوال نقل کریں بالکل کہ وہ اس حدیث غدیر کے تواتر کے قائل ہیں. بالکل کم سے کم 3 افراد تو ایسے ہیں. جی جی بالکل. ایسے تین افراد بعض موجود افراد ہیں. کے نام میں نے یہاں پہ بالکل، لکھے ہوئے ہیں. اور اس سے بالکل. پہلے جی اس سے پہلے ذرا تواتر کے معنی پر بھی جی جی گفتگو ہو جائے کہ جی، تواتر بالکل، کا معنی تواتر کا معنی کیا کیا ہے ہے؟ سامعین کے لیے، جی، تاکہ جی. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا بھاری جی، لفظ ہے، لیکن تواتر کا معنی ڈیفائن کر دیں ہاں جی، اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ حدیث بالکل. غدیر متواتر حدیث ہے، متواتر اور تواتر بہت رکھتی کم ہے ایسی حدیثیں ہیں جو جو اس طرح سے متواتر متواتر عالم ہیں. اسلام میں اس بالکل، طریقے سے متواتر بالکل، ہے. بالکل. جی تو آپ بسم علماء اللہ. اہل سنت آپ اگر بیان کرنا چاہیں بیان کریں کہ جو اس کے تواتر کے قائل ہیں. بالکل. جی جی ان کے نام ذہبی آپ نے تذکرہ جی. کیا، شمس الدین ذہبی، ابن حجر عسقلانی جی. جو صاحب فتح الباری ہیں، شرح صحیح بخاری جنہوں نے لکھی. بالکل، بالکل. اگرچہ صحیح بخاری میں ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس حدیث کو اور اس واقعے کو جگہ نہیں ملی، لیکن شارح صحیح بخاری تواتر حدیث غدیر کا اور واقع غدیر کا قائل ہے. اور اس سے بھائی آگے کی بات بھی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی کتاب میں کسی محدث نے اسے جگہ نہیں دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ منکر ہے. اس کے معیارات پر بعد میں آنے والے علماء نے بالکل. اس حدیث کو نقل کیا. شارحین نے اس حدیث کو نقل کیا اور صرف نقل نہیں کیا، تواتر کے قائل ہوئے. تواتر کا کیا مطلب ہے؟ ہر طبقے میں بالکل کثیر تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں اصحاب نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اس کے بعد کے اس محدثین روایت نے، کو، اس کے بعد کے محدثین نے اس روایت کو نقل کیا کہ اب یہ یقین آور ہو گئی، یعنی یقین کے حد تک پہنچ گئی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کا شائبہ ہو، کہ بعض افراد جمع ہو کے مثلا جو کوئی واقعہ گڑھ لے، اس بات کا امکان ہی نہیں پایا جاتا. اتنی اوتھینٹک اور اتنی ریلائبل ٹھیک ہے. تو تواتر کا مطلب یہ ہوا کہ مختلف طبقات روات، راویوں کے مختلف طبقے، مختلف زمانوں کے راوی اتنی تعداد میں اسے نقل کریں کہ پھر وہاں پر یہ امکان اور پاسبلٹی ہی ختم ہو جائے کہ جھوٹ پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں اور یہ روایت جھوٹی ہے. اس کا مطلب متواتر حدیث جو ہوتی ہے، جو حدیث تواتر کی حد تک پہنچی ہوتی ہے، وہ قابل انکار نہیں ہوتی ہے، قابل تردید نہیں ہوتی ہے اور اعتبار کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوتی ہے. اور یہاں ایک بات بہت دلچسپ ذہن میں آ گئی کہ ہمارے اہل سنت برادران تو خبر واحد کو بھی اتنا مرتبہ دیتے ہیں کہ کہیں کہیں خبر واحد سے جو ہے وہ نسخ آیت قرآن کے قائل ہو جاتے ہیں کہ اس خبر سے جو ہے وہ فلاں قرآن کی آیت، یا مثلا خود پہلے دور میں جب فدق کا واقعہ ہوتا ہے تو اب اسے خبر واحد بھی کہا جائے یا کیا کہا جائے، تو اس واقعے میں ایک ایسی حدیث جو صرف خلیفہ وقت نقل کر رہا ہے، بالکل، اور اس کے سامنے موجود خود اس کے حوالی جتنے افراد ہیں، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، ما ترکنا صدقہ. آپ نے ایک حدیث جس کا کوئی اور قائل اور کوئی راوی نہیں ہے، اس کی بنا پر آپ نے پورے واقعے کو قبول کر لیا اور ان کی حقانیت کو بھی آپ کی نظر میں جو ہے وہ آپ نے اسے قبول کر لیا. اور دوسری طرف حدیث غدیر جو متواتر ہے، یعنی جتنے تھے اس دور میں، اس کے بعد ہر طبقے میں سب نے جو ہے وہ اس بات کی گواہی دی کہ ہاں یہ واقعہ ہوا ہے. اب اسے اگر کوئی قبول نہ کرے تو واقعی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا، ٹو فیزڈ رویہ، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کہا کہ ایک طرف حدیث ہے کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے. حضرت ابوبکر نے یہ حدیث جناب فاطمہ زہرا کے مقابلے میں وہاں پیش کی، ٹھیک ہے، جو کہ خود انہوں نے نقل کی اور اس کے آگے پیچھے کچھ پتہ نہیں ہے، خبر واحد، ٹھیک. اس پر اتنا فوکس کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی ذات مقدس، ذات صدیقہ، ان کی گواہی کا انکار کر دیا گیا. وہ حق لینے آئی تھیں، فدق کا مطالبہ کرنے آئی تھیں، ان کو فدق نہیں دیا گیا. کتب تاریخ اہل سنت اور علماء اہل سنت اس بات کے معترف ہیں کہ آئی تھیں اور نہیں دیا حضرت ابوبکر نے. جبکہ قرآن میں سلیمان و داؤد، یعنی ایک نبی اپنے
نبی باپ کی میراث پا رہے پا ہیں. رہا ہے، یعنی جی. صریح صریح قرآن کی آیت کی ہے. مخالفت میں ایک حدیث ہے، اسے بھی آپ نے قبول کر لیا. قبول کر لیں. نہیں فدق کا ٹاپک انشاءاللہ جی. کبھی اس پہ گفتگو انشاءاللہ. کی جائے گی. بالکل. تو ایک طرف یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور جو خبر واحد ہے اس پر اتنا آپ نے فوکس فوکس کیا، فوکس کیا. اور ایک طرف حدیث غدیر ہے جو اتنی صریح اور اتنے تواتر کے ساتھ تواتر. بیان ہو رہی ہے اور اتنی معتبر حدیث ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں حدیث غدیر جو اہل سنت علماء اس کے تواتر کے قائل ہیں. تواتر کا مطلب واضح ہو گیا. صحیح. تواتر یعنی اعتبار کے معتبر ہونے کے اعلیٰ جی. ترین درجے پر، بالکل، آتھینٹسٹی بالکل. یا اس کے میں معتبر بعض ہونے نام کے. اس وقت پڑھا تھا، شاید وہ بیچ میں بات کہیں جی، اور نکل تو گئی. ذہبی کا آپ نے نام لیا. ذہبی ابن حجر عسقلانی، ٹھیک ہے، صاحب فتح الباری، شارح صحیح بخاری. بالکل. ایک منٹ جی جی قبلہ، میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جی. کہ ابن حجر صاحب نے جو ہے وہ جی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ جی. لفظ ہے کہ لہو کثیر الطرق جدا. صحیح تو ایک تو کثیر کی لفظ بھی استعمال کی ہے، پھر جدن بھی کہا ہے. صحیح ہاں، بات. یعنی اس کے نقل کرنے کے جو افراد ہیں یہ بہت زیادہ بہت ہیں. زیادہ ہے. شاید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مافوق تواتر بھی ہو سکتا صحیح ہے بات. یہ. یعنی حدیث غدیر کے طرق بہت بہت زیادہ زیادہ ہیں، ہیں. بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جلال پھر الدین ٹوٹ گیا. سیوطی. ایک منٹ سلسلہ جی. قائم رکھیں. جی جی ذہبی نے کہا، جی. اور کس نے ابن کہا؟ حجر ابن عسقلانی. حجر عسقلانی نے کہا. جی. جلال الدین سیوطی واقعی اہل سنت کا ایک بہت بڑا نام اور ہے، جس کو بالکل. کہتے ہیں ہر فن مولا عالم، ٹھیک ہے، ہر فیلڈ میں کتابیں لکھی. سیوطی ابو حامد غزالی نے کہا. غزالی، سبت ابن جوزی، ٹھیک ہے، انہوں یہ، اور آپ نے جو نقل کیا آخر میں آج کے دور کے محمد ناصر الدین البانی. اس کے علاوہ ہم نام لے سکتے ہیں شمس الدین جزری کا نام لے سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے اسماعیل بن محمد عجلونی، ٹھیک ہے، بالکل. محمد بن اسماعیل صنعانی، صحیح. محمد بن جعفر قطانی، ٹھیک ہے، البانی کا نام ہو گیا شعیب ارنوت، جی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہاں، یہ تو متواتر مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے. اچھا، ایک اچھی خاصی لسٹ میرے پاس موجود ہے جنہوں نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے، اس کی بھی ایک لسٹ موجود ہے، لیکن اس سے گزرتے اس سے ہیں، ہم گزر چکے ہیں. گزر چکے ہیں. تواتر ہم نے ثابت کر دیا تو صحیح کا تو کوئی مسئلہ ہی تو نہیں ہے. یہاں تک ہم نے گفتگو یہ کی کہ اہل سنت کے بہت سارے علماء، حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیے جائیں گے، کہ علماء اہل سنت حدیث غدیر کی صحت کے قائل ہیں اور اس سے بڑھ کر اس کے تواتر کے بھی قائل ہیں. تو بات یہ ہوگی کہ حدیث غدیر کو بہت سارے علماء سنت، اہل سنت مانتے ہیں، لیکن کچھ علماء سنت، اہل سنت ایسے بھی ہیں جو حدیث غدیر کو نہیں مانتے. 3 طرح کے اعتراض ہوتے ہیں، ایک ایک اعتراض لے کے ہم چلیں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ کہاں تک بات پہنچتی ہے. مثلا تفتازانی ہے، ٹھیک ہے، یا قاضی عضدالدین ایجی ہیں، ابن حزم اندلسی ہیں. یہ آگے کہتے ہیں کہ حدیث ابن تیمیہ کا بھی نام آتا ہے، لیکن بعض جگہ میں نے دیکھا کہ وہ کسی اور کتاب میں مانتے ہیں. خیر، تو بعض علماء گویا ایسے ہیں جو آگے کہتے ہیں کہ حدیث غدیر ضعیف ہے، ضعیف السند ہے. ٹھیک. اچھا، یہی لوگ پہلے آگے کہتے ہیں حدیث غدیر ضعیف السند ہے، پھر دیکھتے ہو سکتا ہے اس سے کام نہ بنے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ علماء اہل سنت تواتر اور صحت کے قائل ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوگا. بالکل. انہوں نے سوچا اس سے تو کام نہیں بنے گا، تو آئے اور آگے بڑھے، تھوڑا سا کہا کہ وہ مولا علی تو غدیر میں تھے ہی نہیں، وہ تو یمن گئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کا ہاتھ کو اٹھا کے وہاں پہ کہیں کہ ہاں، اور کہ من کن تو مولا ہو. پھر سوچتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ بھی ثابت ہے تاریخ سے اور احادیث سے کہ مولا علی غدیر میں موجود تھے. بالکل. تو کہا کہ ارے وہ مولا جو ہے نا وہاں پر، وہ مولا ناصر کے معنی میں ہے، دوست اور محب کے معنی میں ہے، وہ اولا بالتصرف کے معنی میں نہیں ہے. یہ 3 طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. تو کیا ہم اس طرف چلیں؟ میں چاہتا ہوں آپ یہ اولا بالتصرف کو بھی ہمارے زمانے ہاں، اولا بالتصرف میرے خیال میں اس اعتراض کے جواب میں جب آئیں گے تو وہاں پہ واضح کریں گے. صحیح سے. تو یہ جو وہ کہتے ہیں، مثلا تفتازانی ہے، کس کا میں نے نام لیا، ابن حزم اندلسی ہیں، قاضی عضدالدین ایجی ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو آ کے کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، تو اس کا تو جواب گویا پہلے ہی ہم دے چکے. وہ کیا ہے کہ خود علماء اہل سنت آ کر اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے. اور بعض علماء جن کے نام لیے گئے فہرست وار، انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں بھائی، صحت بھی، اور وہ بھی کیسی صحت، تواتر کے حد تک صحیح حدیث ہے. یہ متواتر حدیث ہے جس میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں پائی جاتی ہے. تو یہ سوال ہی ان کا ختم ہو گیا، جواب اس کا دے دیا گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ مولا علی یمن گئے ہوئے تھے، مولا علی
غدیر میں تھے ہی نہیں. تھے ہی نہیں. تو اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالی جائے میرے خیال میں بہتر ہے. بالکل بالکل. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام جو ہے یمن گئے ہوئے تھے, رسول نے بھیجا تھا ان کو یمن کہ جاؤ وہاں سے یمن میں اسلام پیش کرو اور وہ لوگ اسلام قبول کر لیں. پہلے خالد بن ولید کو بھیجا تھا. خالد بن ولید وہاں 6 مہینے تک رہے, کوئی اسلام نہیں لایا. پھر رسول نے مولا علی کو بھیجا, اور یہ مولا علی کی فضیلت ہے, رسول پہلے سب کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں تاکہ بعد میں آ کے بہانے بازیاں نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ ہمیں بھیجتے تو ہم بھی کر دیتے. پھر مولا علی کو بھیجتے ہیں. مسلسل آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں مختلف واقعات میں. اور بعض کتابوں میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ مولا کائنات کے پہلے ہی خطبے میں جی ایک کثیر تعداد ہاں مولا علی گئے اور پورا قبیلہ قبیلہ ہمدان جو ہے وہ پہلے ہی خطبے میں جو ہے وہ مسلمان ہو جاتے. اب جو ہے وہاں سے جو غنائم وغیرہ تھے وہ لے کے مولا علی وہاں پہنچتے ہیں, اور مولا علی اس سے پہلے ادھر آ جاتے ہیں مدینے میں, جا کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دوں جا کے کہ وہاں کے لوگ مسلمان ہوں گے. رسول بڑے خوش ہوتے ہیں. واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ غنائم جو تھے, اچھے لباس تھے اور کچھ اونٹ وغیرہ تھے, سب آپس میں تقسیم کر لیے. مولا نے سب واپس لے لیا. ٹھیک ہے, واپس لینے کے بعد ظاہر ہے کہ جب واپس لیا تو ان لوگوں کو برا لگا, ناراض ہوئے. برا بن عازب ان کو بھیجا گیا, خالد بن ولید نے بھیجا کہ جاؤ شکایت کرو علی کی. یہ گئے رسول سے شکایت کرنے, اور رسول سے شکایت کی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب کو دیکھا اور کہا ما تریدون من علی, علی سے کیا لیتے ہو, کیا چاہتے ہو, کیا پریشانی ہے تمہیں علی سے, تم لوگوں کو. انہو منی و انا منہ, وہ مجھ سے ہیں, علی مجھ سے ہیں, میں علی سے ہوں. و انہو ولیکم یا انہو ولی کل مؤمن و مؤمنۃ من بعدی, اور وہ ہر مومن اور مومنہ کے ولی ہیں, حاکم ہیں, سرپرست ہیں میرے بعد. اچھا یہ من بعدی بھی ثابت کر رہا ہے کہ یہ ولی جو ہے سرپرست اور جانشینی اور حاکم کے معنی میں ہے. یعنی کہ میرے بعد تمہارے دوست ہوں گے, دوست کا معنی اگر کریں, میرے بعد تمہارے مددگار ہوں گے, دوست ہوں گے. تو ٹھیک ہے, یہ واقعہ یمن کا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ یمن کا واقعہ جو ہے یہ چونکہ حج کے دوران پیش آیا تھا, اس لیے رسول نے کہا کہ بھائی تھوڑی سی نا اتفاقیاں ہو گئی ہیں علی میں اور ان لوگوں میں, تو دوست بنا دیتے ہیں. اس لیے غنیمت ہے ایک طرح سے, آپ اس لیے آ کے کہا کہ من کن تو مولا, غدیر میں آ کے کہا من کن تو مولا علی مولا. تو یہاں پر آگے کہتے ہیں کہ یہ کہاں تھے, یمن میں تھے, علی تو یمن میں تھے. اور یمن کے واقعے سے اس واقعے غدیر کو جوڑا جاتا ہے, اہل سنت علماء جوڑتے ہیں. یہ اے جی وغیرہ بہت سارے دیگر محدثین و مورخین آگے جوڑتے ہیں کہ یمن کا سے متعلق واقعہ. جبکہ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو واقعہ میں نے ابھی پورا بیان کیا برا بن عازب والا, یہ واقعہ ہے سن 8 ہجری کا, اور غدیر کا واقعہ ہے سن 10 ہجری, 2 سال پہلے کا واقعہ. 2 سال پہلے, یعنی 2 سال بعد رسول کو یاد آ رہا ہے معاذ اللہ کہ علی کو دوست بنا دیا جائے, ان لوگوں میں نا اتفاقی تھی. جبکہ یہ سن 8 ہجری کا ہے واقعہ, اور سن 8 ہجری میں ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ ختم کر دیا تھا کہ بھائی علی کی شکایتیں نہ لے کے آیا کرو, علی مجھ سے, میں علی سے ہوں, وہیں پہ مسئلہ ختم ہو گیا. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جھوٹے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے. تو یمن کے جو ہے نا 3 سفر ہیں مولا علی علیہ السلام کے جو تاریخ نویسوں نے لکھے. پہلا سفر یہی تھا جو میں نے بیان کیا سن 8 ہجری میں. دوسرا سفر مولا علی کا ہوتا ہے جب کسی قبیلے میں اختلاف ہو گیا تھا, رسول اکرم نے حضرت علی علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ وہاں پر اختلاف کو حل کرو. تو مولا علی گئے, اختلاف حل کر کے آ گئے. تو وہاں تو کوئی ان کے ساتھ نہ گیا تھا, نہ غنائم تھے, جو اختلاف ہوتا اور دشمنی ہوتی اور شکوہ ہوتا, شکایت ہوتے, اور رسول آ کے اس کو حل کرتے اور پھر غدیر میں آ کے دوست بناتے. یہ دوسرا سفر. تیسرا سفر ایک اور ہے جس میں یمن گئے ہیں مولا علی علیہ السلام زکوٰۃ لینے کے لیے, زکوٰۃ اور خمس وغیرہ کی جماوری کے لیے. اور وہاں پر پھر سے کچھ لوگ جو ساتھ گئے تھے انہوں نے اس طرح کی حرکت کی. یہ وہی حج سے نزدیک دورانیہ ہے, متصل ہے. ان سے مولا نے واپس لے لیا جو انہوں نے تقسیم کر لیا تھا. اب یہ گروہ جو ہے ناراض ہو کے مولا علی چلے آئے, کہاں, مکے. مولا علی مکے چلے آئے کہ بیان رسول کو خبر پہنچا دوں, حج میں ملحق ہو جاؤں. اس کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, دیکھتے ہیں انہوں نے تقسیم کر دیا ہے, ناراض ہوتے ہیں حضرت علی, ان سے واپس لیتے ہیں. یہ لوگ جب آتے ہیں تو شکوہ کرتے ہیں. یہ تیسرا ہے, اس کو لوگ جوڑتے ہیں کس سے, غدیر کے واقعے سے. برا بن عازب والے کو بھی جوڑتے ہیں, لیکن وہ میں نے عرض کیا کہ وہ 8ویں ہجری کا واقعہ ہے. اب یہ تیسرا سفر جو ہے اس میں آ کے مولا علیہ السلام کی شکایت کی جاتی ہے. صحیح. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صریحاً اس مسئلے کو وہاں پر حل کر دیتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ دیکھو علی کی شکایتیں میرے پاس نہ لایا کرو, علی کی شکایتیں میرے پاس نہ لایا کرو, اس لیے کہ وہ
حدود شرعیہ کو، موازین شریعت کو جاری کرنے میں بہت سخت ہیں، شدید ہیں. بالکل بالکل یہ بات کر دیتے ہیں وہاں پر. اچھا، یہ واقعہ غدیر سے 10 دن پہلے کا یا 1 ہفتے پہلے کا ہے. 2 روایتیں، صحیح. بعض کے مطابق 10 دن پہلے کا، بعض کے مطابق 1 ہفتے پہلے کا ہے. تو اور یہ مسئلہ اسی دن ختم ہو جاتا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ 10 دن بعد رسول کو یاد آتا ہے کہ وہاں آ کے کیا کریں، صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے. بالکل مسئلہ حل کروائیں اور دوست بنائیں. وہ بھی ایسے موقع پر جب سب حج کے تمام تر احسن. مناسک و فرائض انجام انجام دے دیے کے جا چکے اپنے اپنے گھر جا رہے ہو، پیغمبر انہیں واپس بلا رہے ہیں واپس بلا کہ رہے ہیں. یہ ابھی دوستی نہیں ہوئی، جی. ابھی آ کے جو ہے ہاں. چلو آشتی کر لیجیے. رسول وہاں پہ مسئلہ کر جو شکوہ نہ کیا کرو نہ علی کیا کا. کرو. علی بالکل. موازین شریعت میں پکے ہیں، ختم بات ختم ہو گئی. تو کیا مطلب ہے وہاں پہ آ کے دوست بنا رہے. اور وہ بھی اس صورت میں جو آپ نے بیان کیا کہ مثلا دوست بنا رہے ہیں، آیا اکمال نازل ہو رہی ہے، آیا بلغ نازل ہو رہی ہے، چلچلاتی دھوپ میں سب کو کھڑا کر رکھا ہے، اور معاملہ کچھ لوگوں کا ہے اور 1.25 لاکھ کا مجمع، مثلا اتنا کثیر مجمع وہاں پر روک رکھا ہے. آگے چلے جانے والوں کو واپس بلا رہے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بلا رہے ہیں، یہ سارے انتظامات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد امامہ باندھ رہے ہیں، پھر لوگ جا کے مبارکبادیاں دے رہے ہیں، بخن بخن کہہ رہے ہیں، خطبہ غدیر خطبہ غدیر پورا دے رہے ہیں. اس کی سیر حاصل، اس کو اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے، بہت سارے حقائق خود خطبے سے روشن ہو جاتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کی، اپنی رسالت کی گواہی لے رہے ہیں پیغمبر اکرم سب سے، اور اس بات کی طرف اعلان کر رہے ہیں کہ اب میں کچھ ہی دن کا مہمان ہوں تمہارے درمیان. جی. تو کانی دعیت فاجبت، جی میرا بلاوا آ گیا اللہ کی جانب سے، میں جانے والا ہوں. یہ سارے قرائن اس بات کی دلیل ہے کہ دوست اور محب اور ناصر اور یمن کے واقعات سے ان سب چیزوں کا تعلق نہیں ہے، بلکہ رسول مستقل طور پر اللہ نے جو آیہ بلغ میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کہ اے رسول پہنچا دو وہ حکم جو تمہیں حکم دیا گیا جس کو پہنچانے کا پہلے سے، اور اگر تم نے یہ حکم نہیں پہنچایا تو گویا تم نے کار رسالت انجام نہیں دیا. یعنی پوری رسالت دائرۂ سوال میں آ رہی ہے، اسی پر منحصر ہے اس حکم پر. تو خالی دوست بنانے کا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا سا مسئلہ حل کرنے کا مسئلہ ہے جو کہ کہیں بھی حل ہو سکتا تھا. پھر یہ کہ واللہ یعصمک من الناس، یعنی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف ہے ان کے جان کے دشمن ہو جائیں گے لوگ. یہ ساری دلائل اس بات پر دلالت کرتی ہیں، سارے شواہد و قرائن، کہ مولا یعنی اولا بالتصرف حاکم اور سرپرست بنا رہے ہیں رسول کو. پھر آیہ اکمال نازل ہوتی ہے بالکل. جب یہ ولایت کا حکم پہنچا دیا جاتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے آج تمہارا دین کامل کر دیا، ہم نے تم پر نعمتیں تمام کر دی، تمہارے اسلام کو قبول کر لیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین سے ہم تمہارے راضی ہو گئے، نعمتیں تمام کر دی. تو یہ کون سی چیز ہے؟ اور اسی کی طرف خود جسے شاعر غدیر سے یاد کیا گیا، حسان بن ثابت، وہ اشارہ کرتا ہے اپنے اس شعر میں جو اس نے فی البدی غدیر کے موقع پر اس واقعے کے بعد جو شعر اس نے پڑھا ہے، ینادیہم یوم الغدیر نبیہم بخم واسمع بالرسول منادیا. یہاں سے کہ ان کا نبی پکار رہا ہے کس دن، سنو تم اپنے رسول کی کس دن، یوم غدیر، خم کے میدان میں پکار رہا ہے. قال لہ قم یا علی فاننی، پیغمبر علی سے کہہ رہے ہیں اے علی کھڑے ہو جاؤ، فاننی رضیتک من بعدی اماما وہادیا. بالکل علی کھڑے ہو جاؤ کہ میں راضی ہوں تم سے، کس عنوان سے؟ امامت کے عنوان سے اور ہدایت کے عنوان سے، کہ تم میرے بعد امام ہو اور ہادی ہو. یعنی کلیئر ہے کہ وہ شاعر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، قرآن کی آیت میں بھی تکمیل دین کی گفتگو ہو رہی ہے، جو شرائط زمانی و مکانی ہیں اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ بات کوئی رفاقت اور دوستی اور کوئی نصرت کی بات نہیں. کلیئرلی پیغمبر اکرم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کے آخری ایام میں تمام تر حاجیوں کے سامنے، امت کے سامنے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ میرے بعد یہ نہ سمجھنا کہ تم بے سرپرست رہ جاؤ گے، تمہارے سرپرست علی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں یا الجھتے ہیں مولا کے معنی میں کہ حاکم کے معنی میں ہے یا اولا بالتصرف کے معنی میں ہے، صرف اس لفظ پہ آپ کیوں الجھ رہے ہیں؟ اگر پوری تاریخ اسلام دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اشارہ کیا ہے. یوم الانذار پہ اگر دیکھیں جہاں پہ فرماتے ہیں کہ بھئی کون ہے جو اس امر میں، یعنی امر تبلیغ میں، ایکم یعاذرنی فی ھذا الامر، تو پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، جانشین ہوگا، یہ الفاظ ہیں.
پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حدیث ثقلین میں جب آتے بالکل ہیں تو جس حیثیت سے قرآن کو پیش کیا جا رہا ہے بالکل اسی حیثیت سے اہل اہل بیت بیت کو کو پیش کیا جا رہا ہے، اور کہیں پر بمثل ہارون قرار دیا صحیح جا بات رہا ہے، وہاں تو بالکل بات کلیئر ہو رہی ہے جناب بالکل ہارون کے لیے کہ بالکل جناب ہارون کی حیثیت جناب موسیٰ کے زمانے میں کون سی تھی؟ بالکل وزیر ہونے کی حیثیت بالکل تھی، یعنی اور کوئی جناب بالکل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل نے بآیہ قرآن یعنی بنص قرآن ان کو وزیر کی حیثیت سے طلب کیا ہے انہوں نے، یعنی کوئی یہ نامانوس بات نہیں تھی نہیں صحابہ ہے کے لیے یہ کہ پہلی بار پہلی خم بار کے یہ کوئی میدان بات میں ہو رہی پیغمبر ہے، نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہو جو پہلے ان کی زبان سے کسی صحابی نے نہیں سنی، اور سب حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ بالکل آج اس گرمی بالکل، میں حضور کیا فرما رہے یعنی اس ہیں۔ تمام ابتدا سے حضور یہی بات نقل کرتے چلے آ نقل رہے کرتے تھے، الگ اور سب الگ کے الفاظ الگ الگ میں مواقع میں۔ الگ جی الگ مواقع پر الگ الگ الفاظ میں اگر سب کا سلسلہ آپ جو ہے نا جوڑتے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو اس معنی میں کہ بالکل مولا معنی کے معنی وہی ہیں جو ایک جی حاکم کے ہیں، جو ایک امام کے ہیں، جو ایک خلیفہ کے، میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں پیش آنا بالکل، چاہیے سوائے اس کے کہ یعنی مسئلہ پوری جو ہے وہ حیات مبارکہ پیغمبر اکرم کی اس مولا کے معنی کی شرح کر رہی شرح ہے۔ جی کرنے میں گزر مثلا رہی ہے، یہی یعنی جی ایک غدیر کے سلسلے میں جو اہم گفتگو ہوتی ہے وہ یہی مولا کے معنی میں ہوتی ہے، جی جی چونکہ وہ تو بڑی ہلکی بات ہے کہ غدیر تھا ہی نہیں اور حدیث ضعیف ہے، یہ تو اور یمن میں تھے، یمن میں یہ سب جی بڑی ہلکی باتیں ہیں۔ جی اصل بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مولا کے معنی کیا ہے۔ اہل سنت آئے کہتے ہیں کہ مولا کے معنی ناصر کے ہیں صحیح صحیح یا صحیح، محب کے دوست کے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مولا کے معنی حاکم اور سرپرست کے ہیں۔ بالکل تو وہ جو اہل سنت ہے جو انکار کرتے ہیں مولا اور سرپرست ہونے کا، وہ آگے کہتے ہیں کہ مولا یعنی اولا ہوتا ہی نہیں ہے، عربی میں مولا یعنی اولا ہوتا ہی نہیں ہے، اولا جبکہ ہوتا قرآن ہی نہیں۔ مجید نے استعمال کیا متعدد 2-3 آیتیں ایسی ہیں جہاں پر مولا بمانے اولا اولا آیا ہے۔ مثلا سورہ حدید کی آیت ہے، جہنم کی آگ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا مولاکم، یہ جو ہے مولا ہے، تمہاری مولا ہے گویا۔ صحیح، تو اس کے معنی میں بہت سارے علماء اہل سنت اور بہت سارے لغویین جی اہل لغت، مثلا فرا ہیں، زجاج ہیں، ابی عبیدہ ہیں، اس طرح کے لوگ آگے کہتے ہیں کہ مولا کے معنی یہاں پہ اولا، ای اولا بکم، یعنی جہنم کی آگ تمہارے لیے زیادہ سزاوار ہے، اولا بکم۔ پس ثابت ہو گیا کہ مولا کا معنی اولا ہوتے ہیں۔ اب یہ غدیر میں جو مولا ہے یہ اولا کے معنی میں ہے یا ناصر و مددگار کے معنی میں، تو بہت سارے ایسے شواہد و قرائن پائے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ غدیر میں رسول جو فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول یہ فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ نہیں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں۔ بہت بے ڈھب سا معنی ہے واقعی، بالکل اس میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کس طرح سے یہ بے ڈھب ہے۔ جی یا جس کو میں چاہتا ہوں، محب کا معنی کرتے ہیں، جی جی جس کو میں چاہتا ہوں اس کو یہ علی چاہتے ہیں۔ بھائی اختلاف اگر دور کر رہے ہیں تو کہنا چاہیے جو مجھے چاہتا ہے وہ علی کو چاہے، محبوب کا معنی کرنا چاہیے نہ کہ محب کا۔ محب کا چاہنا چاہیے، اور بالکل بالکل، اگر اختلاف دور کرنا ہے تو کہنا چاہیے کہ جو میری مدد کرنا چاہتا ہے وہ علی کا مددگار ہے، جو میرا مددگار ہے وہ علی کا مددگار ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جس کا میں مددگار ہوں اس کے علی مددگار ہیں، یہ عجیب معنی آج ہے۔ کے دور کے اہل سنت کو، یعنی وہ افراد جو اس معنی کو قبول نہیں کر رہے ہیں، انہیں اپنی طرف سے کوئی تعویل کرنے کے بجائے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ خود اس وقت جو افراد موجود تھے وہ کس معنی میں لے رہے تھے۔ وہ آ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، وہ مبارک بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولا، یعنی کہ اب ہمارے دوست ہو گئے۔ جی پہلے نہیں تھے، جی، یہ تو کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہم علی اور فلاں کے درمیان جو ہے وہ کوئی نا اتفاقی تھی کہ وہ آ کے اب کہہ رہے ہیں اب آپ علی ہمارے پیغمبر کے اعلان کے بعد ہمارے مولا، وہ مولا کل مومن، مولا کل مومن۔ بیعت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس طریقے کی داد و تحسین اور تعریف، دیکھیں سیدھے بہت سارے شواہد و قرائن صاف صاف موجود ہیں کہ یہاں پر مراد اولا ہے۔ سب سے پہلے رسول کا خود خطبہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں الستو اولا بکم من انفسکم، کہ میں کیا تمہارا حاکم نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، تب کہا کہ فمن کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ خود اولا دلیل ہے کہ مولا اولا ہے، اولا کے معنی میں ہے، حاکم کے معنی میں، سرپرست کے معنی میں۔ آیہ بلغ کا نازل ہونا جو کتب اہل سنت سے، مفسران اہل سنت سے ثابت ہے کہ آیہ بلغ غدیر سے متعلق ہے، غدیر میں نازل ہوئی ہے۔ آیہ اکمال کا نازل ہونا کتب اہل سنت سے دوبارہ ثابت ہے کہ آیہ اکمال غدیر میں نازل ہوئی ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع کا نازل ہونا حافظ حسقانی اور دوسرے افراد، جو حارث بن نعمان فہری نے غدیر میں نہیں، غدیر کا جب اعلان سنتا ہے وہ وہاں پر مکے میں جب یہ کاروان پہنچتا ہے، مکے میں پہنچتا ہے، وہاں پر
وہ کہتا مکے میں ہاں جی، مدینے مدینے آپ میں کی جگہ مدینے میں جب پہنچتا ہے وہ کہتا ہے یہ آپ نے اپنی طرف سے حکم دیا ہے اللہ کا حکم تھا؟ صحیح۔ تو کہا کہ ہاں اللہ کا حکم تھا، تو پھر میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے. تو جی. عذاب نازل ہو گیا. بالکل تمام بہت سارے مفسران اہل سنت نے معتبر لکھا کہ سأل سائل بعذاب واقع غدیر سے متعلق ہے. اس کے علاوہ بخن بخن لکا ابن ابی جی. طالب، حسان بن ثابت کے اشعار، حسان کے اشعار غدیر میں کہ جو خواتین کے لیے ایک الگ اہتمام بیعت کا، بالکل. وہ ہاں. پورے واقعات کہ ایسا نہیں ہے کہ مردوں میں آپس میں علی سے کوئی اتفاقی ہو گئی تھی تو ان کے درمیان صلح، نہیں، خواتین کے لیے الگ سے تشت رکھوانا، اس میں پانی، بیعت کرنا. اور یعنی واقعاً غدیر ایک بے نظیر واقعہ ہے. ایسا کوئی واقعہ عالم اسلام میں بالکل، اس سے بالکل. پہلے حضرت اس کے بعد عمر نہیں کا پیش کہ کہنا بخن بخن لکا ابن ابی طالب اصبحت مولا یا مولا کل مومن و مومنہ، جس کو غزالی نے، اب سن لیجئے اس کو، غزالی نے اس سلسلے میں کہا ہے اپنی کتاب میں، جس کو ذہبی نے بھی نقل کیا. غزالی نے، ابو حامد غزالی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا، حضرت عمر گئے، مبارکباد دی ان الفاظ کے ساتھ، یہ مبارکباد کہ اصبحت مولایا، آپ میرے مولا ہو گئے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت عمر ان کو اپنا حاکم مان رہے ہیں. یہ رضا اور تحکیم پر دلالت کرتا اور ہے، تسلیم پر دلالت کرتا بالکل، ہے. بالکل، یعنی رضا وہ تسلیم. مولا، سرپرست، حاکم مان رہے ہیں. حضرت جی. عمر خود کیا سمجھ رہے ہیں؟ حاکم اور مان رہے سرپرست ہیں. سمجھ رہے ہیں. بالکل. تو اور آج کے دور کے ایک اس کے افراد بعد کو- فوراً جی. عجیب فقرہ کہتے ہیں غزالی کہ یہ انہوں نے حاکم تسلیم کر لیا تھا، لیکن بعد میں غلب الہوا، اللہ. حضرت عمر پر ہوا و ہوس غالب ہو گئی. یہ کوئی شیعہ عالم دین نہیں کہہ رہا ہے، اللہ. ابو حامد غزالی کہہ رہے ہیں. ذہبی نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا اور غزالی نے بھی کہا ہے. تو یہ خود یعنی دلیل یقیناً امر خلافت میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بات واقعے کی میں تردید جب عملی حاکم جوش مان طور لیا پہ آپ کی. نے جی جی تو رسول کے بعد یہ امر خلافت حضرت جی. علی سے متعلق ہونا چاہیے جی. تھا، کیوں آپ نے لیا؟ تو غلب الہوا. جی. ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری ہمارے پاس دلائل ہیں. اور ایک سب سے مضبوط دلائل میں سے ایک سب سے مضبوط دلیل وہ یہ ہے کہ خود اہل سنت کی کتب میں موجود ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے خلیفہ ہیں نا، چوتھے خلیفہ تو تسلیم کرتے ہیں نا، ان کو رسول کا صحابی تو مانتے ہیں نا، کرم اللہ وجہہ تو کہتے ہیں نا، بڑی پاک و پاکیزہ ہستی تو مانتے ہیں نا. اتنا تو آپ مانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام خود واقع غدیر کے ذریعے حجت قائم کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. بالکل. جناب سیدہ، ہاں، ان کے بچے، مختلف روایات میں میں نے پڑھا، کتب اہل سنت میں موجود ہے کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں رحبہ نامی مقام پر بھی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر مقام پر. رحبہ نامی مقام پر، رحبہ خالی سرچ کر لیں لوگ تو مل جائے گی روایت، اور حوالہ بھی پیش کر دیا جائے گا. رحبہ نامی مقام پر آتے ہیں مولا علیہ الصلوۃ والسلام اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا تم نے حدیث غدیر سنی ہے کہ نہیں کہ رسول نے مجھے حاکم و سرپرست بنایا. اگر یہاں پر دوست کا معنی ہے تو مولا علی ان کو دوستی یاد دلا رہے ہیں. کیا چھینی ہے مولا علی سے؟ خلافت چھینی ہے. خلافت جب چھینی ہے تو آ کے یہ یاد دلا رہے ہیں کہ رسول نے مجھے تمہارا حاکم و سرپرست تو خلیفہ، اپنا خلیفہ بنایا تھا. اور وہ لوگ، اس میں سے لکھا ہے روایت میں کہ 30 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ جی جی بالکل رسول نے ایسا فرمایا تھا. تو یہ سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں جن سے صاف صاف واضح ہوتا ہے، بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مولا کا معنی حدیث غدیر میں حاکم، سرپرست اور اولا بالتصرف کے ہیں، ناصر، مددگار، موثق، موثق، محب، کچھ بھی نہیں. ان چیزوں پر بڑی ہلکی دلائل ہیں یہ. اور مجھے تعجب ہے کہ اتنے مضبوط معنی کے سامنے کیوں یہ کٹ حجتی ہے، کیوں یہ ضد ہے، کیوں یہ ہٹ دھرمی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے تو نہیں مانیں گے، جبکہ اس کی صحت کے قائل ہیں، اس کے تواتر کے آپ قائل ہیں. اسی میں قبلہ جو ہے وہ میں اضافہ کرتا چلوں کہ انہی افراد میں مقام رہبہ پہ جہاں پہ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس بات کی گواہی دے گا کہ مجھے غدیر میں میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا. اس میں یہ ہے کہ چند افراد نے گواہی نہیں دی. کسی نے اپنے ضعیف ہونے کا، کسی نے اپنے حافظے کے ضعیف ہونے کا بہت سے لوگوں نے گواہی نہیں اشارہ کیا، ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دوست کے معنی میں ہوتا تو کسی کو گواہی نہ دینے کا تو کوئی تک ہی نہیں بن رہا ہے. وہ تو طے بات ہے، کس بات کا انکار کریں گے؟ آ کے گواہی دے دیں گے. ہاں رسول نے دوست بنایا تھا. اور پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراض ہو کے انہیں بد دعا بھی دی ہے. میں نام نہیں لے سکتا، لیکن ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس بد دعا کا اثر یہ تھا کہ ان کے یہاں پہ پیشانی کے ذرا سا اوپر
وہ سفید داغ ہوا کہ وہ امامے سے اپنا وہ داغ چھپانا چاہتے تھے لیکن وہ چھپتا نہیں تھا. جی تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ اگر صرف محبت اور دوستی کا انکار ہوتا تو اتنی بڑی بددعا آپ کیوں آپ نام کیوں نہیں لینا چاہیں؟ نام لے لیں. خود حسان جس کا میں نے حسان ابھی نے مجموعہ جی، ایک جی. شعر نقل کیے، ہم. خود اس کے بارے میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد جی ہاں. جب غدیر کے واقعے غدیر کا کے، جی، اعتراف لینے بالکل. کی باری آتی تو ہے اعتراف نہیں تو کیا، اعتراف نہیں کرتا ہے. اعتراف نہیں کیا. یعنی اس ظاہر سے ہے اور ان افراد سے جن کا ان آغا ابھی سب کا تذکرہ جواب، کر رہے ہیں. ان جی سب جی کا جواب غزالی کا وہی قول ہے، جی، غلب الہوا. غلب الہوا، بالکل. بالکل. ہوا، ہوس، خواہشات نفس، دنیا یا غالب آ گئی. خوف صحیح. کی یا بات تھی. خوف بھی ہو سکتا ہے. جی. دوسرا ورنہ فیکٹر جہل و نادانی کا عنصر بہت کم ہے، کم کیونکہ پیغمبر اکرم نے کہ جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک یہ بات پہنچا دیں اپنی طرف سے. یعنی اس زمانے میں، آج کے دور میں ہم لوگ میڈیا کی گفتگو کرتے ہیں، پیغمبر نے جس طریقے سے کنیکٹیوٹی کو، نیٹورکنگ کو، چینلائزنگ کو اور میڈیا کو استعمال کیا ہے کہ جتنے افراد ہیں یہاں پہ سب کے سب ذمہ دار ہیں کہ اس پیغام کو پہنچائیں. جس قریے تک جا رہے ہیں، جس گاؤں تک جا رہے ہیں، جس شہر تک جا رہے ہیں. یعنی پیغمبر نے اب یہ جہل و نادانی کے عنصر کو بہانہ بنانا اور بہانہ تراشی اس میں کرنا، اس کو اب رکھا ہی نہیں پیغمبر نے، بالکل بالکل بالکل. اس کی گنجائش ہی نہیں رکھی. حسن ختام کرتے ہوئے یہ بات کہتا چلوں کہ جب بہت بڑے لغوی اور علم عروض کے بانی خلیل بن احمد فراہیدی سے پوچھا گیا کہ ما هو الدلیل ان علی امام الکل فی الکل، تو آپ نے فرمایا یعنی کیا دلیل ہے کہ علی تمام لوگوں میں اور تمام چیز میں امام ہے، سب کے امام ہے. تو آپ نے فرمایا کہ احتیاج الکل الیہ، سب لوگوں کا محتاج ہونا علی کا، وَإِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ هَذَا هُوَ الدَّلِيلُ أَنَّ عَلِيًّا امام الکل فی الکل. سبحان اللہ. کہ تمام لوگوں کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا سب سے تمام لوگوں سے بے نیاز ہونا اور تمام مسائل میں، یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ علی سب لوگوں میں، تمام چیزوں میں سب کے امام. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت جو ہے وہ دلیل ہے کہ ایک وقت کا خلیفہ دوسروں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے، اور امیر کائنات کی تمام دنیا محتاج تھی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ ثانی نے 12 بلکہ 70 مرتبہ تو کتابوں میں ملتا ہے کہ فرماتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. اور آخر میں بھی یہ بات کہنا چاہوں گا آپ ہی کی بات سے ربط دیتے ہوئے کہ شاید بہت سارے جوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس بحث کی افادیت کیا ہے. کہ ہم اگر غدیر کے موقع پر امیر المومنین کو مولا بے معنی سرپرست مانے یا ناصر مانے یا محب مانے، یا مثلا جو سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اسی کو چلنے دیں. یہ لڑائی جھگڑا اس طریقے کا جو مناظرہ ہوتا ہے، اس قسم کی جو بحث ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ یقیناً یہی ہے جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر آپ غدیر کو اور غدیر کے مولا کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس کے علاوہ آپ جسے بھی مان رہے ہیں نا، وہ خود محتاج ہے، وہ خود دوسروں کا محتاج ہے. وہ امام نہیں، وہ کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں، خلیفہ نام دے دیں اس کو، آپ جو ہے وہ حاکم نام دے دیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ امام نہیں ہو سکتا ہے، ہر چیز میں بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کو ایک پاک سلسلے سے ایسے فرد سے متصل ہونا ہے جو سب کا مشکل کشا ہے اور خود کسی کا محتاج نہیں ہے، تو غدیر ہی ہو سکتا. بالکل. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سلسلہ رکھا ہے، اور حق نصب امامت اللہ سبحانہ و تعالی کا حق ہے. لہٰذا اس نے انسانیت کو اپنے اس کمال تک پہنچانے کے لیے یہ راستہ طے کیا ہے، یہ راستہ رکھا ہے، معین کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور وہ علی کا راستہ ہے. لہٰذا اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق پر کون تھا، اصل مولا کون ہے، امام کون ہے، تاکہ اللہ کے اس راستے پر ہم چل سکیں. بہرحال ہم یہاں پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں. مولا علی کی ذات بڑی مظلوم ہے. مولا علی کی ولایت کو بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے. ایک پوڈ کاسٹ میں کہیں بھی ہم نہیں پہنچیں گے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں نہیں پہنچے. البتہ بہت ساری باتیں بیان بھی کی گئی ہیں، لیکن گنجائش بہت زیادہ ہے. مولا کی ولایت کو بیان کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ قلم سے، زبان سے، اپنے قدم سے، اپنے اعمال سے، ہر لحاظ سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی بہترین تبیین کر سکیں اور ان کی ولایت کی تبلیغ و ترویج کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.